ہونے بعد. That's what I was expecting actually. Today is a very special day, الحمدللہ. آج اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ جو کہ ایک بچہ اپنی اچیو کر سکتا ہے, that's what happened actually. So I would like to congratulate ان سب بچوں کو, حفاظ کو, ان کے ٹیچرز کو, ان پوری اسکول ٹیم کو, ان کے پیرنٹس کو, کہ انہوں نے یہ بہت بڑی اچیومنٹ آج جو حاصل کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ اس قرآن کے حافظ اور محافظ بن سکیں. تو ابھی جب ہم بات کرتے ہیں, دیکھیں یہ جو قرآن کی بات ہم کر رہے ہیں, قرآن از اے میریکل ایکچولی. ابھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے پروفٹس جو میسنجرز کے بعد وہ میریکلز تھے ان کے پاس. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس میریکل تھا کہ انہوں نے سمندر کے 2 حصے کر دیے. انہوں نے اس کے علاوہ بھی ان کے پاس اتنے زیادہ میریکلز اس طرح کے وہ فرعون کے سامنے جا رہے ہیں اور اس کے جادوگروں کا مقابلہ کر رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں کہ وہ ایک مردے کو زندہ کر رہے ہیں. یعنی اتنے میریکلز کے باوجود ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن از دا بگیسٹ میریکل آف آل, کیونکہ وہ سب میریکلز جو ہیں آج کوئی بھی میریکل موجود نہیں ہے. بے شک وہ میریکل تھے, لیکن آج قرآن از رائٹ دیئر ایکچولی ان فرنٹ آف اس, الحمدللہ. اور یہ ایسا میریکل ہے کہ جو کہ قیامت تک اس نے ایسا ہی رہنا ہے جیسا کہ اٹ واز ریویلڈ 1400 ایئرز اگو. تو یہ ایک اتنی بڑی ایک بلیسنگ ہمارے پاس ہو, اور اگر ہم اسے نہ حاصل کر سکیں تو یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہوگی. ہم جس تعلیم و تربیت کے ویژن کو لے کے چلے ہیں, جس میں کہ جو کہ ایک فاؤنڈیشن ہے ایک اسٹوڈنٹ کی, اور فاؤنڈیشن ہی ایکچولی جتنی اسٹرانگ ہوتی ہے اسی کے اوپر جتنی اسٹرانگ بلڈنگ آپ اسٹیبلش کرنا چاہیں یو کین ڈو اٹ. اور قرآن کے ساتھ فاؤنڈیشن that's the biggest thing actually. اگر آپ قرآن کی بات کریں تو جو اس کے پیرنٹس ہیں, حفاظ ہیں, ان کے پیرنٹس کو قیامت والے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی جیسی ہوگی. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ سورج کی روشنی جو ہے وہ اس کے تاج پہ آئی ہو, مطلب یہ کیسی چیز ہے. اور اگر آپ بات کریں, یہ میں ایک جگہ پہ تقریب میں گیا تھا, وہاں پہ بڑا زبردست انہوں نے بتایا کہ دیکھیں جب قرآن کی تاج کی بات ہوتی ہے تو جو بچے ہیں, جو حفاظ ہیں, ان کی بات نہیں ہو رہی. ان کے لیے وہ ہے اچیومنٹ کہ ظاہری بات ہے وہ جنت کے اندر جا رہے ہیں تو وہ 40 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے جن کے اوپر جو ہے جہنم واجب ہو چکی ہوگی. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے ہیں کہ وہ ایک اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چڑھتا جا, پڑھتا جا اور چڑھتا جا اور جنت کے درجات کو حاصل کرتے رہیں گے. لیکن اس کے علاوہ جو ان کا, جیسے یہ سورج والی بات ہو رہی ہے, اس کی بات نہیں ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس کی بات اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس کی اچیومنٹ اور اس کا ریوارڈ وہ ڈیفائن ہی نہیں ہو سکتا. یعنی اتنا بڑا ریوارڈ ہے اس کا کہ آپ کے دلوں میں قرآن ہے. تو الحمدللہ یہ ایک ایسی چیز ہے, اور جس کو کہ اب تو دیکھیں قرآن کو یاد کرنا از ناٹ این آبلیگیشن. اتنی صورتیں, اتنی آپ نے جو ہے آیات یاد کرنی جس سے آپ نماز پڑھ سکیں, دیٹس واٹ از ریکوائرڈ ایکچولی. لیکن اگر پورے قرآن کو آپ یاد کر لیں تو اس کے بعد کیا ہے, اصل تو بات اس کے بعد شروع ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ اس کو ریٹین کرنا ہے ایکچولی, اس کی انڈرسٹینڈنگ کرنا, اس کی امپلیمنٹیشن کرنا آپ نے, اور یہی تو اصل پوائنٹ ہے. یعنی یہ ٹھیک ہے کہ وہ بات جب کرتے ہیں کہ جی اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہونی چاہیے, امپلیمنٹیشن, یہ تو کور آبجیکٹیو ہے. لیکن اس کو پڑھنا بائی اٹ سیلف از اے سورس آف برکہ. جہاں پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے, جہاں پہ ذکر ہو رہا ہے, وہاں تو ایک سکینت نازل ہوتی ہے اس گھر میں, اس ایریے میں. تو قرآن کو تو ہم نے کنٹینیوسلی پڑھتے رہنا ہے, یعنی اس کو تو ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے. لیکن اس کو آج کل کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا, جس کی کہ پہلی سٹیٹمنٹ, پہلی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ دیر از نو ڈاؤٹ ان دس بک. آپ نے کبھی کوئی ایسی بک دیکھی ہے جس میں یہ کہہ رہے ہو کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے؟ جب بھی کوئی آتھر لکھتا ہے, وہ آتھر اس کے بعد کیا کرتا ہے کہ یہ کہتا ہے پہلا ورژن ہے, اس کے بعد کہتا ہے تھوڑی سی غلطیاں رہ گئی تھی, یہ دوسرا ورژن, انہینس ورژن, اینڈ ورژنس آفٹر, یعنی اس کے بعد آتے جا رہے ہیں ورژنس. لیکن قرآن میں تو ایسا نہیں ہے. اور وہ اتنی زبردست بک ہے کہ لوگوں نے, علماء نے اپنی پوری زندگیاں لگا دی, لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ از ناٹ انف. تو ہم کیا, ہمارے پاس ایک ایسا میریکل ہونے کے باوجود اگر ہم اسے مس کر دیں, اسے پڑھیں ہی نہ, اور ساری عمر پڑھتے بھی رہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کی ایک, اب آپ امیجن کریں نا کہ آپ کے بڑے نے آپ کو ایک لیٹر لکھا ہے, انہوں نے لیٹر دیا آپ کو, اور لیٹر رکھ لیا آپ نے اپنے پاس, اس کو بڑا آپ نے وہ کور کر دیا, اس کو بڑا اوپر رکھ دیا, اور اس کو روز آپ نکالیں, اس کو پیار کریں, لیکن اس کو پڑھیں ہی نہ کہ اس میں کیا تھا, تو پھر اس کا مقصد تو نہ حل ہوا نا. ٹھیک ہے آپ نے اس کی رسپیکٹ کر لی, اس کی عزت, وہ تو ٹھیک ہے, وہ کرنی ہی کرنی ہے,
اس کو چلے آپ کہتے ہیں کہ جی پڑھ بھی لیا لیکن انڈرسٹینڈ نہ کیا تو پھر کیا فائدہ ہوگا. یعنی اس کا کور آبجیکٹو, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد تھا, اس کے جیسے قرآن کی جو آیت ہے جس میں 3-4 مقاصد بیان کیے ہیں, اس میں پہلا مقصد جو ہے وہ تلاوت کرنا ہے, اس کے بعد آیات کو سکھانا ہے, پھر تزکیہ نفس کرنا ہے. تو قرآن ہی تو ہے جو کور ہے, ایکچولی کور گائیڈ لائن فار اس, کہ جس پہ عمل کرتے ہوئے ہم اپنی فائنل ڈیسٹینیشن تک جب پہنچیں گے. تو فائنل ڈیسٹینیشن کیا ہے کہ دین اور دنیا میں اور آخرت میں ہماری کامیابی ہو. اس کے لیے کس چیز کو پکڑ کے رکھنا ہے ہم نے, قرآن اور سنت کو. اور قرآن ہی کے ساتھ ہم نے اپنی لائف, جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہو, جہاں بھی آپ جا رہے ہیں, آپ کی روٹین, آپ روز اس قرآن کو کھولیں, اس کا چاہے ایک پیج پڑھ لیں, آپ کہہ لیں کہ آپ 2 آیتیں 3 آیتیں پڑھ لیں, یہ چیز ایک ذہن میں رکھیے گا. اور یہ آپ اپنی زندگی میں بھی اس کو دیکھ لیں کہ جو کہ ایک کی ایلیمنٹ آف سکسیس ہے. And it applies everywhere, regardless of the topic of any field or something, which is the consistency. تو جو consistency ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے, چاہے عمل تھوڑا ہو لیکن روز ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے قرآن پاک کو زبردست طریقے سے پڑھنے کی, سمجھنے کی, اس کو امپلیمنٹ کرنے کی اپنی زندگی میں توفیق عطا فرمائے. آمین. اینڈ تھینک یو فار دیٹ. تھینک یو فار دیٹ. And I would like to say thank you to all of you for sharing this moment of joy with us. Let's give one more time a big hand for our Hufaz, please. So now it's time to start our formal session on artificial intelligence and its importance in 21st century education. For this, I would like to invite Sir Ahmad Manzoor, who is tech influencer, thought leader, researcher, founder and CEO of Pakistan Blockchain Institute. He is also ex-member of KPK Advisory Board for Digital Currency. Sir, please, I request you to come on stage and enlighten us on the prospects of artificial intelligence. السلام علیکم. ایک تو سب سے پہلے تھینک یو, علی بھائی نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا, اور دوسرے مجھے میرے یہاں پہ قرآن کلاس کے کلاس فیلو مل گئے, فیصل بھائی ماشاء اللہ. تو الحمدللہ فار دیٹ. آپ نے اسمارٹ واچ کا نام بھی سنا ہے, آپ نے اسمارٹ فونز کا نام بھی سنا ہے, آپ نے اسمارٹ ہوم کا نام بھی سنا ہوگا, اسمارٹ ٹی وی کا نام بھی سنا ہوگا. اینڈرائڈ دیکھتے ہو نا, نیٹ فلکس اینڈ ایوری تھنگ, ایسے بولو نا یس. اب آپ اس کو یعنی وائس کے تھرو بھی بتا دیتے ہیں کہ دیکھیں جی میں اس کو کوئی کمانڈ دے رہا ہوں تو وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے, رائٹ. تو اسمارٹ از بیسکلی سیلف مانیٹرنگ انالیسس اینڈ رپورٹنگ ٹیکنالوجی. یہ ایک ایبریویشن ہے کسی چیز کا, یہ بھی بڑے ہو جاؤ گے تو سمجھ آ جائے گی. لیکن اے آئی کی ایک ٹیکنالوجی ہے, جیسے چیٹ جی پی ٹی ایک ٹیکنالوجی ہے اس کا. میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاتا, آپ لوگوں تک ہی رہوں گا, اس لیے پریشان نہیں ہونا کہ یہ کیا بتا دیا. تو آپ کی اگر میں اس پہ تھوڑی سی ایک چیز ڈالوں, اسی طرح ایک ٹیکنالوجی ہے دیٹ از کالڈ بلاک چین. نام سنا ہے؟ بٹ کوائن کا نام سنا ہے؟ اچھا اب دیکھیں, بٹ کوائن از جسٹ این ایپلیکیشن جسٹ لائک اے فیس بک, اور بلاک چین ہے انٹرنیٹ کی, یعنی از اکول ٹو انٹرنیٹ, ایک ٹیکنالوجی ہے. یعنی آپ کی جتنی بھی چیزیں بلاک چین کے اوپر بنیں گی وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بٹ کوائن یا کرپٹو کرنسی سے ریلیٹڈ ہوں, وہ اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں. صرف آپ نے اس کے اندر بلاک چین کے اندر کیا چیز ہوتی ہے, جتنا ڈیٹا آپ اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ کیا کرتا ہے, وہ ادھر سیو رہتا ہے زندگی بھر کے لیے. جیسے ابھی سرٹیفکیٹ ملے حفاظ کرام کو ماشاءاللہ, ٹھیک ہے, کانگریچولیشنز ٹو آل اینڈ دیئر پیرنٹس ایز ویل. اچھا, ان کو وہ جو چیزیں ملی ہیں, سپوز کر لیں میں ان کو رکھ دیتا ہوں بلاک چین کے اوپر, تو کوئی اس کو چینج نہیں کر سکا. ابھی کیا ہو سکتا ہے, میرے جیسا جو تیز آدمی ہے نا, شرارتی آدمی, داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے, سفید بھی ہے, لوگ بلیو بھی کر لیں گے بڑی جلدی ہے نا. اب کیا کروں میں جا کے ایک بچے کا سرٹیفکیٹ پکڑتا ہوں, اس کے اوپر نام کی ٹیپ اپنی لگاتا ہوں, نیچے ڈیٹ شیٹ لگاتا ہوں, آئی ایم آلسو حافظ, رائٹ. کوئی مجھے کچھ کہہ سکتا ہے؟ نہیں نا. لیکن اگر یہ ڈیجیٹلی اویلیبل ہو اور پوری کی پوری چیز بلاک چین کے اوپر رکھی ہو تو کوئی اس کو چینج نہیں کر پائے گا کبھی. تھوڑی دیر کے لیے ہم پینڈیمک کے دنوں میں اگر چلے جائیں, ایکچولی میں پریزیڈنٹ صاحب کے انیشیٹو میں پڑھا رہا تھا, تو مجھے ایوری ویکینڈ اسلام آباد جانا پڑتا تھا. تو وہاں پہ 3 گھنٹے کی کلاس ہوتی تھی بلاک چین کی. اب کیا ہوا,
پینڈیمک آ گیا, ہم نے سب چیزیں آن لائن شفٹ کر لیں, تو میرے پاس کچھ چیزیں بچنی شروع ہو گئیں. اگر آپ سوچیں, یہ آپ اپنے اوپر بھی اپلائی کر کے دیکھیے گا اس دور میں کہ آپ نے کیا کیا. وہ ہمیں تو لگتا ہے نا کہ جی اسکول جائیں گے یا جی آفس میں جا کے بیٹھیں گے تو کچھ ہوگا. ابھی میں ذرا اس سے آپ کو باہر نکال رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے. تو میں 4 گھنٹے جانے میں لگاتا تھا, 4 گھنٹے واپس آنے میں لگاتا تھا. وہاں پہ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے میں نے جو ٹریول کرنا ہے اس کو ایڈ کریں, کتنا ٹائم ہوا؟ 10 آورس. اچھا, اب اس کے بعد وہاں پہ 3 گھنٹے میں نے ٹریننگ دینی ہے صرف. اب جب میں صرف 3 گھنٹے کی ٹریننگ دے رہا ہوں زوم کے اوپر, تو میرے پاس کتنے آورس بچنا شروع ہو گئے؟ 10 آورس. میں ان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں, اور تو میری پروڈکٹیوٹی بڑھ نہیں گئی. اب تھوڑی دیر کے لیے فیوچر میں جاتے ہیں. ابھی تو میں آپ کو پیچھے لے کے گیا تھا نا, تھوڑی دیر کے لیے فیوچر میں جاتے ہیں. وہ فیوچر کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ آپ کی گاڑی خود بخود نکلے اور جا کے جو بھی اس کی سروس وغیرہ کروانی ہے اپنے آپ کو دھلوانا ہے, خود کر کے واپس آ جائے؟ اسی طرح آپ سوچیں کہ آپ کا جو ڈسپینسر ہے جو گھر پہ لگا ہوا ہے وہ خود سے پانی آرڈر کر دے. اب اس کے بعد ایک چیز سوچ کے دیکھیں کہ جی ابھی کیا ہوتا ہے, آپ کو نا گروسری کرنے جانا پڑتا ہے. اگر آپ کا اسمارٹ فریج ہے, وہ تو ہمارے ہاں ایک پرابلم ہے نا کہ آپ کو انڈوں والی جگہ پہ باقی تمام چیزیں ملیں گی انڈوں کے علاوہ, اور انڈے کہاں پڑے ہوں گے؟ وہ کسی لفافے کے اندر, ایک کسی نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو, بال کے اندر پڑے ہوں گے, رائٹ. اگر سوچیں انڈوں کی جگہ ہم انڈے ہی رکھ رہے ہوں اور اس کے اوپر ایک تھریش ہولڈ لگا دیں کہ ادھر 12 انڈوں سے صرف 2 انڈے رہ جاتے ہیں نا, تو یہ گروسری سٹور کو ایک میسج چلا جائے کہ جی اس گھر میں انڈے ریکوائرڈ ہیں. اب آتے ہیں کیریئر پہ کہ اس میں کیا چیز ہے. جیسے میں ایک ریسرچر ہوں, میں نے ابھی آپ کو باتیں بتائیں, یہ ریسرچ بیس ہیں. آپ اپنے بچوں کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو اور بچے خود کو صرف ایک مثال لے لیں نا چیٹ جی پی ٹی کی, تو کتنی زندگی پروڈکٹیو ہو سکتی ہے آپ سوچ سکتے ہیں اس سے. یا جیسے ابھی میں نے اسمارٹ فریج کی بات کی, اسمارٹ ڈسپینسر کی بات کی, تو ٹیکنیکلی وہ جو ٹائم لگتا ہے نا, جا کے میری زوم والی مثال میں واپس جائیں تھوڑی دیر کے لیے, کہ جی جو ٹائم لگ رہا تھا نا 10 گھنٹے میرے پاس بچنے شروع ہو گئے تھے. ان 10 گھنٹوں میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں اپنا بتا دیتا ہوں, میں صرف سوتا ہوں ٹائموں میں جو میرے پاس ٹائم بچتا نا, کیونکہ ویسے مجھے ٹائم نہیں ملتا سونے کا. میری باتیں کچھ سمجھ میں آئی ہیں؟ تو اپنے آپ کو آپ نے اپڈیٹ رکھنا ہے ہمیشہ. یہ ہمیں ہر جگہ پہ کہا گیا, جیسے ابھی فیصل بھائی نے بھی بات کی, قرآن کریم میں بھی اس طرح ہمیں بتایا گیا, ہماری تعلیمات میں آتا ہے نئے ٹول سیکھنا. جو آج کل کی جنگیں جس کو ہم 5th جنریشن وارفیئر کہتے ہیں نا, وہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوں گی کہ جی تلواریں لے کے آپ باہر نکل گئے اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. آپ کو اپڈیٹڈ رہنا ہے اور کنٹری کو اوپر لے کے جانا ہے, اس کی اکانومی کو بہتر کرنا ہے, تو آپ کی اکانومی بھی بہتر ہوگی اور بھی بڑا کچھ ہوگا. آئی تھنک یہاں تک کافی ہے. سو تھینک یو ویری مچ. Now, I would like to take this opportunity to invite Dr. Fariha Mela. سب سے پہلے تو میں بہت مبارک دوں گی اسکول آف انیبلرز کو کہ بہت ہی ایک یونیک منفرد انیشیٹو ہے کہ اپنی اسکول کی جو مین اسٹریم ہے اس میں انہوں نے حفظ اور تربیہ پروگرام ڈالا. اور اصل تو یہ ہے کہ ہر طرح کا ہی جو تعلیم ہے, ہر طرح کی تربیت جو ہے, اس کی فاؤنڈیشن میں تو اسلام قرآن ہی دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتے ہیں, یا ایھا الناس, اے انسانوں, قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے. اور موعظہ, نصیحت یعنی قرآن. وشفاء لما فی الصدور, اور یہ صرف نصیحت ہی نہیں ہے, یہ شفا ہے ہر اس بیماری کی جو سینوں میں ہے. وہدن, اور ہدایت ہے. ورحمتن, اور رحمت ہے. للمؤمنین, ایمان لانے والوں کے لیے. آیت کی ابتدا پوری انسانیت سے ہوئی ہے کہ اے انسانوں, یہ کتاب آ گئی ہے جس میں نصیحت ہے, شفا ہے, ہدایت ہے. لیکن یہ اس وقت ہدایت اور رحمت بنتی ہے جب اس کے اوپر ایمان لایا جائے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ, کہہ دیجئے اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے اللہ نے یہ کتاب بھیجی ہے. فبذالک فلیفرحوا, یہ ہے جس کی چاہیے کہ لوگ خوشیاں منائیں. هو خیر مما یجمعون, قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے
جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ اب اگر ہم تھوڑا سا اس بات کے اوپر سوچ لیں، ہر کوئی اپنے دل میں سوچ لے، کوئی بول کے بتانا چاہے تو بول کے بتا دے کہ آپ کس کس چیز کو جمع کرتے ہیں، چاہے وہ ٹینجیبل ہے چاہے وہ انٹینجیبل ہے۔ ابھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ تمام چیزیں کئی چیزیں میرے لیے اتنی نئی تھیں۔ ہر چیز جو دنیا جمع کر رہی ہے، جس میں آگے پروگریس کر رہی ہے، کہیں بھی آپ پہنچ جائیں، کتنی بھی بظاہر آپ کی دنیا مادی لحاظ سے آسان ہو جائے، اس کے باوجود آپ جہاں کہیں بھی ہوں، کچھ بھی آ جائے آپ کے پاس، چاہے وہ حسی ہے چاہے وہ معنوی ہے، اس سے اوپر ایک نعمت ہوگی اور وہ ہے قرآن۔ ہوا خیر مما یجمعون۔ میں اسکول کے تمام جو حفاظ ہیں ان بچوں کو بھی اور باقی تمام جو حاضرین ہیں ان کو بھی ایک حدیث سنانا چاہتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الاسلام بدأ غریبا وسیعود غریبا فطوبی للغرباء۔ اسلام اجنبی شروع ہوا تھا، تب بھی جو لوگ مسلمان ہوتے تھے تو لوگ ان کو دیکھ کر حیران ہوتے تھے، ان کے حلیے پر حیران، ان کے مذاق اڑانا، ان کو بے وقوف سمجھنا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ دوبارہ اجنبی ہو جائے گا۔ اسلام سٹرینجر شروع ہوا تھا، دوبارہ سٹرینجر ہو جائے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی، آپ نے فرمایا فطوبی للغرباء، تو ان اجنبیوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے جو اس وقت بھی سٹینڈ لیتے ہیں کہ جب ایک ایک سنت کے احیاء کو ایسے ہوگا کہ جیسے ہتھیلی کے اوپر جلتا ہوا انگارہ۔ تو قرآن حفظ کی کتاب بھی ہے اور یہ ایک بہت بڑا آنر ہے کہ اللہ کی کتاب کا ایک ایک لفظ ہمارے سینوں میں محفوظ ہو جائے۔ جن کو قرآن حفظ نہیں بھی ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور حفظ کر لیں، جو ہماری نمازوں کو بہتر اور مزید خوبصورت بنائے۔ حفظ جو ہے وہ پہلا سٹیپ ہے، حفظ الٹیمیٹ چیز نہیں ہے۔ حفظ لیڈز ٹو عمل، کیونکہ جب آپ کو پتہ ہوگا، آپ کو ٹپس پہ ہوگا کہ قرآن میں کیا کچھ ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، کیا پیغام آیا ہے، تو آپ اس پر عمل بھی کریں گے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن آپ کو صرف عربی میں حفظ نہ ہو، آپ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں۔ قرآن کو پڑھنا اور پڑھانا، قرآن کی تعلیم حاصل کرنا اور اس کو آگے امپارٹ کرنا قرآن کے حقوق میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں کہ جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ سو اپنی زندگی میں کسی نہ کسی لیول کا، کسی نہ کسی طریقے سے، اور اب تو جتنا آسان ہے، آپ آن لائن کتنا کچھ پڑھ سکتے ہیں، کتنا کچھ آفر ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ اپنی زندگی میں قرآن کے لیے کچھ نہ کچھ وقت ضرور نکالیں۔ اور آخر میں بس ایک شعر ہے، مجھے بڑا پسند ہے، ہمیشہ جو قرآن کی تکمیل ہوتی ہے اس کے لیے مجھے اس کا خیال آتا ہے کہ عمل جب تک نہ ہو تو دین کی تعلیم ہی کیا ہے، عمل جب تک نہ ہو تو رغبت تسلیم ہی کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل مسلمان بنائے، اور قرآن کو ہمیشہ ہم اپنی وہ کتاب مانیں، دل سے مانیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور جو فائنل ہے اور ہمارے لیے سب سے اہم ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Ladies and gentlemen, at the same time, we need to remember that humans live in a world full of conflicts and diverse ways of thinking. To live together harmoniously, we must understand our own thoughts and emotions and for each other also. So I would like to invite Mr. Max Babri, owner and CEO of the Consultants Sports Hypnotherapist, worked with Pakistan cricket team May 2009. The team won the World Cup, T20 World Cup under his supervision. Please put your hands together for Sir Max Babri.
बात यह है कि मैं चाहता हूं कि मेरे हाथ और मेरी ज़ुबान और मेरा दिल और मेरा प्यार और मेरा खलूस आज़ाद रहे। तो अगर मैं इसके पीछे आ जाऊंगा तो मैं छुप जाऊंगा, और मैं अल्लाह ताला का बेहतरीन शाहकार हूँ और आप भी अल्लाह ताला के बेहतरीन शाहकार हैं, एंड दैट इज़ वाई यू आर ग्रेट। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ग्रेट नहीं हो सकता कोई भी अगर उसमें आजिज़ी नहीं है। मैंने कहा ना कि ग्रेट हूँ मैं भी, और आप सब भी ग्रेट हैं क्योंकि हमें रब ने बनाया, लेकिन अपनी ग्रेटनेस हम खो देंगे अगर हमारे अंदर आजिज़ी नहीं है। ग्रेट मैं इसलिए हूँ कि मैं अपने हुकूकुल इबाद पूरे करने के लिए बेतहाशा ज़बरदस्त काम कर सकता हूँ, और लोगों के लिए खुशियाँ मुहैया कर सकता हूँ, लोगों के लिए प्यार मुहैया कर सकता हूँ, लोगों के लिए मैं अपना कंधा अवेलेबल कर सकता हूँ, लोगों को दिलासा दिला सकता हूँ, उनको शाबाश दे सकता हूँ, उनको एनकरेज कर सकता हूँ, और उनको एहसास दिला सकता हूँ कि कितने अजीम हैं। इसलिए हम ग्रेट हैं। ग्रेट इसलिए नहीं है कि मैं कोई शय हूँ। बाकी तमाम इंसानों की तरह मैं एक दिन पैदा हुआ और मुझे मालूम नहीं था कि मैंने कहाँ पैदा होना है। मुझे मालूम नहीं था कि मेरा रंग क्या होगा। मुझे मालूम नहीं था कि मैं किस मुल्क में पैदा होऊंगा। ये एक मेरे लिए हो सकता है कि कुदरत के निज़ाम में इसका कोई निज़ाम हो जो मुझे समझ में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे बस में नहीं था कि मैं कहाँ पैदा हूँ। ना ही मेरे बस में है कि मैं रवाना कैसे होऊंगा। लेकिन ये मालूम है कि एक बी है और बी से मुराद बर्थ, और एक डी है और डी से मुराद डेथ। ये होना है। यानी ये भी पूछता हूँ लोगों से कि यार दुनिया में सबसे बड़ी मूजी मर्ज कौन सी है, और मुझे मालूम है कि सबसे बड़ी मूजी मर्ज ना कैंसर है, ना एड्स है, ना कुछ और है। बज़ाते खुद ज़िंदगी है। जो पैदा हुआ है उसने जाना है बरहक। खुशकिस्मती ये है कि मालूम नहीं है कि कब जाना है, क्योंकि अगर पता चल जाए कि फ़लाँ इतवार को या फ़लाँ जुमे को या फ़लाँ साल को या फ़लाँ महीने में मैंने रवाना होना है, तो हो सकता है मैं अपनी बकिया ज़िंदगी के तौर पे ना गुजारूं और इंतज़ार में गुजारूं। तो सबसे पहले तो मैं आपके सामने हाथ बांध के ना आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं, और वो इसलिए मांगना चाहता हूं माफ़ी कि पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आजिज़ी बहुत ज़्यादा अहम है, और इंसान से ख़ता हो सकती है, गलती हो सकती है, कोताही हो सकती है, अल्फाज का चुनाव में कुछ गलत फहमी हो सकती है, इजहार राय में कुछ मसला पैदा हो सकता है। इसलिए बहुत अच्छी बात है कि इंसान डेमोन्स्ट्रेट करे कि इट इज़ ऑल राइट टू से सॉरी, इट्स ऑल राइट टू से फॉरगिव मी, इट इज़ ऑल राइट टू से आई कैन बी रॉन्ग, इट्स ऑल राइट टू से प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। मैंने गुजारिश की, अजीम है, हम बहुत अजीम है, अल्लाह ताला के बेहतरीन शाहकार हैं, बहुत अजीम है, लेकिन ये अज़मत जो है इसकी वक़्त बहुत कम हो जाती है अगर हमारे अंदर आजिज़ी नहीं है। अजीम हम क्यों हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, इसलिए कि मैं कोई शय हूँ कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कोई तब्दीली ला सकता हूँ बर्थ और डेथ के दरमियान। ठीक है, बी और सी की हमने बात की ना, एक दिन पैदा और एक दिन मर जाना। इसके दरमियान मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक सी है और सी से मुराद है चॉइसेस। चॉइसेस से मुराद है कि मैं खुद फैसला करूं कि मैं क्या करना चाहता हूं, और दूसरी चीज़ है कंपल्शंस, मजबूरियां। होगी वैसे ही ज़िंदगी, गुजरेगी बिल्कुल वैसे ही, लेकिन कंपल्शन के साथ जो ज़िंदगी गुजार रहा है वो आजिज़ है, वो विक्टिम है, वो कमज़ोर है, और जो चॉइसेस के साथ गुजार रहा है वो बहुत एम्पावर्ड है, बहुत सक्सेसफुल है, बहुत हैप्पी है, बहुत जॉयस है, बहुत शुक्रगुजार भी है। यानी कंपल्शन से हम कंप्लेन करेंगे और चॉइसेस में हम शुक्र अदा करेंगे, ग्रेटफुल होंगे फॉर दिस लाइफ दैट वी बीन ब्लेस्ड। We are fortunate enough to have CEO of School of Enablers, Sir Saqib Azhar, with us today. He is an innovator, youth mentor, trainer, and the one who is changing the dynamics of education by bridging the gap between industry and academia. He is visionary educationist,
Please, I want you all to put your hand together for Sir Saqib Azhar. सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सब टीचर्स का और पूरी टीम का कि ये इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना और सबको एक जगह पे इकट्ठे करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क. सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द टीचर्स एंड ऑल द मैनेजमेंट टू इंश्योर कि सब बच्चे आज जिन्होंने अचीवमेंट्स किए हैं इनके पीछे टीचर्स का बहुत ज़बरदस्त हाथ है. सो बहुत शुक्रिया. बेसिकली ये I just little bit explain कि what are we trying to achieve as well because हम थोड़ा सा एक हट के चीज़ों को कर रहे हैं जो कि एक ट्रेडिशनल स्कूल नहीं करता पाकिस्तान में, which is more about तालीम विद तरबियत. अब इस तालीम विद तरबियत के साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी बहुत हाथ है और बहुत ज़रूरी है कि हम घर में भी इन चीज़ों की बातें करना शुरू कर दें और इन चीज़ों को डिस्कस करना शुरू कर दें. क्योंकि आज से अगर हम बात करना शुरू करेंगे तो आज से 5-10 साल बाद हमारे बच्चे जो हैं वो एक टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बच्चे होंगे. लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना आएगा और अच्छे तरीके से कैसे टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना है, ना कि घर जाकर हम देखते हैं कि यूट्यूब पे या इधर उधर लोग कार्टून्स और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें देखते रहते हैं. यानी कि मेरे घर में भी कुछ एग्जांपल्स हैं कि किसी बच्चे ने भी खाना है तो वो घर में जब तक माँ मोबाइल नहीं लगाएगी वो बच्चा मुँह नहीं खोलता. दैट्स हाउ इट वर्क्स. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे उनकी आदत को शुरू से ही बदलें. पिछले दिनों मैं जैसे एक चीज़ को सोच रहा था कि शायद ही कोई पाकिस्तान में कोई बच्चा है या कोई बड़ा है वो रोज़ा रख कर तोड़ता हो. मेरा नहीं ख्याल हमने कभी ऐसा देखा कि किसी ने रोज़ा रखा है और उसने उस रोज़े को तोड़ दिया. शायद आपको भी कभी नहीं ऐसा कोई इंसान मिला जो रोज़ा तोड़ता. क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि सबके ज़हन में यह है कि रोज़ा तोड़ना एक बहुत बड़ा गुनाह है और सबके ज़हन में है कि अल्लाह ताला देख रहा है. ये सबके ज़हन में है. लेकिन इस दूसरी बातों को किया जाए कि झूठ बोलने में भी गुनाह है और झूठ बोलने में भी अल्लाह ताला देख रहा है. सारी चीज़ों में ही देख रहा है, सिर्फ रोज़ा ना तोड़ने में नहीं देख रहा. तो बताने का ये मकसद है कि इसलिए ये ऐसा हुआ जो मैंने डिबेट की कि क्योंकि शुरू से बचपन से ही बच्चों को बताया जाता है कि रोज़ा तोड़ना नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह और अल्लाह देख रहा है. इसीलिए हर चीज़ की आदत जो डालनी है बच्चों में वो शुरू से ही डालनी है. आज से आदत डलेगी तो ही आज से 10 साल बाद उनको पता होगा यही रूल्स हैं, यही करना है हमने. अगर आज से ही ये सारी चीज़ें जो उनकी तरबियत पे फोकस नहीं होगा तो वो भी फिर ऐसे ही रहेंगे जैसे बाकी चीज़ें हैं कि कुछ चीज़ों को वो समझेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ों को समझेंगे वो नहीं है. तो अनफॉर्चुनेटली ये सिरप नहीं है जिसको पिलाया और वो जल्दी से इम्पैक्ट हो जाएगा. एक आहिस्ता 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 इम्पैक्ट आता रहेगा जिसमें आप सब पेरेंट्स का भी रोल है और आप टीचर्स का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि इसमें कंटिन्यूसली एफर्ट करते रहें और एक रोल मॉडल्स को हम यहाँ से निकाल सकें जो कि हमारा बहुत एम है शुरू से कि इस स्कूल को एक रोल मॉडल के तौर पे पेश किया जाए. हमने पिछले 1.5 सालों से इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं और द वे वी हैव डन इज़ आई रियली फील प्राउड कि जिस तरह से चीज़ों को हमने सोचा नहीं था उस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है वी मैनेज टू अचीव. और इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्लान्स हैं आगे भी. सो मैं ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लूँगा बिकॉज वी हैव अनदर वेरी रिस्पेक्टेड गेस्ट एज वेल हियर. बट थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ इट. आज एक बड़ा ज़बरदस्त दिन है स्कूल ऑफ इनेबलर्स की. स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स सब लोग यहाँ मौजूद थे. इनका पर्पज़ ये था कि हम जैसे देखते हैं कि कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट्स में ट्रेनिंग्स होती हैं और ऑफिसेज में होती हैं, बट वी रियली वांट कि पाकिस्तान के जो स्कूल्स के बच्चे हैं उनको भी सिखाया जाए कि टेक्नोलॉजी इस वक्त कहाँ जा रही है और कैसे ये लोग टेक्नोलॉजी का यूटिलाइज़ कर कर अपनी डेली लाइफ्स को इम्प्रूव कर सकते हैं. टीचर्स कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बच्चों को सिखा सकती हैं एंड एज़ वेल एज़ घर में पेरेंट्स कैसे उस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं. क्योंकि चेंज जो है वो एक दिन में नहीं आता, इट टेक्स टाइम. हम हमेशा कहते हैं फ्यूचर में ये होगा, फ्यूचर में वो होगा, बट फ्यूचर आ गया है. दिस इज़ द फ्यूचर. अभी हमने एक्शंस लेने होंगे एंड दिस इज़ द टाइम. अदरवाइज़ हम पहले की तरह हमेशा जैसे दुनिया से पीछे रह जाते हैं, इसमें भी पीछे रह जाएंगे. तो इसीलिए हम बच्चों को स्कूल ऑफ इनेबलर्स के बच्चों को तालीम के साथ तरबियत एंड एज़ वेल एज़ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़, हाउ टू यूज़ एन AI, हाउ टू यूज़ साइबर सिक्योरिटी एंड हाउ टू लर्न वेयर द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ आर एक्चुअली गोइंग टूवर्ड्स. तो ये मकसद था आज का और बच्चों ने बहुत ज़बरदस्त इंजॉय भी किया साथ साथ और इस चीज़ को सीखा भी.
اینڈ وی ریئلی لکنگ فارورڈ کہ یہ اس چینج کو انشاءاللہ پورے پاکستان میں تو ہم پھیلا رہے ہیں، لیکن یہ ایک میسو چینج آئے گا کچھ سالوں میں، جہاں پر بچے جو ہیں ایک تربیت کے ساتھ ٹیکنالوجی اورینٹڈ لیڈرشپ کو انشاءاللہ لیڈ کریں گے۔ آج کے ایونٹ کا مقصد ایکچولی ایک تو یہ تھا کہ قرآن جنہوں نے حفظ کیا ہے، جنہوں نے ایک وفاق کا پیپر دیا ہے، ان کو اپریشیٹ کرنا، بیکاز دیٹ از ویری امپورٹنٹ ایکچولی۔ قرآن از دا بیس لائن جو کہ ایوری بڈی ہیز ٹو نو اٹ، اور امپلیمنٹیشن پوائنٹ آف ویو سے۔ دوسرا یہ تھا کہ جیسے ہم جس آبجیکٹیو کو لے کے ہم چل رہے ہیں تعلیم و تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے، اس میں ٹیکنالوجی پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول ان اٹ، بیکاز تربیہ جو ہے وہ ہم ایک کہتے ہیں نا، جب ایک پودا لگا رہے ہیں آپ کو پودے کو ساتھ ساتھ آپ نے پانی بھی دینا ہے، تو وہ ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سے یہ نہیں بات ہو رہی کہ تربیہ آپ کرتے رہ رہے ہیں اور آپ دنیا سے بہت پیچھے رہ رہے ہیں۔ سو ٹیکنالوجی اور آج کل کی جو جنریشن میں جو ایموشنل انٹیلیجنس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور جو بھی ساری جو ڈیولپمنٹ ہوتی جا رہی ہیں، اس سے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اپ گریڈ کرتے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں 21ویں صدی میں اے آئی اور ای آئی کا جو رول بنتا ہے، اور جو اتنا اہم ہے کہ جو ہماری زندگی میں بدلاؤ آ رہا ہے اور جتنی تیزی سے چیزیں بدل رہی ہیں، اس پہ بات کرنا بڑا ضروری تھا۔ تو نیبرل اسکول کے بچوں کو میں نے دیکھا، ان کا ویژن دیکھا، اور جو آج کا انہوں نے ٹاپک رکھا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک مائل سٹون بنے گا، لوگ اس پہ بات کریں گے، اور کرنے کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ ہماری زندگیوں میں اتنی زیادہ چینجز آ رہی ہیں اس کی وجہ سے کہ وہ بہت سارے لوگ ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے۔ تو اس طرح کے سیمینارز ہوں گے تو لوگ اس کے لیے لوگوں کو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ ملے گی کہ آپ اے آئی سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ It was all about artificial intelligence and emotional intelligence، جس کے بارے میں بہت اچھا ایکسپلین کیا گیا ہے بائی سر ثاقب اظہر اینڈ دا ادر آنریبل گیسٹ، اور ہم نے بہت سارے بچے آج انوائٹ کیے ہوئے تھے، اور بچے بہت خوش تھے، اور بچوں نے بہت کانفیڈنٹلی ان کی کوئریز کو آنسر کیا ہے۔ اور اس طرح کے سیشنز میں سمجھتی ہوں ہونے چاہیے جو ہمارے فیوچر، ہمارا جو بچوں کا فیوچر ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ ایموشنل انٹیلیجنس۔ حفظ کرنا جو ہے وہ بالکل فرض نہیں ہے، بس حفظ کر کے اس کو یاد رکھنا جو ہے وہ فرض ہے۔ جی سر، ماشاءاللہ آپ کے بچے نے حفظ کیا ہے، اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی الحمدللہ، جی ثم الحمدللہ کہ یہ سعادت میرے بیٹے کو حاصل ہوئی ہے، تو یہ اللہ پاک کا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی شکر ہے کہ اللہ نے یہ سعادت میرے بچے کو دی ہے۔ تو قرآن کو حفظ کرنا ہی خالی نہیں ہے کہ جی آپ نے حفظ کر لیں، یہ لازمی حفظ نہیں ہے، یہ اس کے بعد رسپانسبلٹی شروع ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو یاد بھی رکھنا ہے، اور قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ہم اگر اس کو اپنی زندگی میں روزمرہ کی اس سے گائیڈ لائن لے کے اگر چلیں گے تو یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی بہتری اور آخرت میں بھی بہتری کا ایک جو ہے نا عمل ہے۔ اسکول آف انیبلرز کی طرف سے آج جس سیشن کا انعقاد کیا گیا ہے، اس کا مقصد جن بچوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا ہے ان کو اعزازات سے نوازنا ہے، اور ایک اور سیشن جس کے اندر طلباء کو اور ان کے پیرنٹس کو ٹیکنالوجی کے حوالے سے آگاہی فراہم کرنا ہے، تاکہ وہ آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں جو ٹیکنالوجی پاکستان کے اندر آنے والی ہیں، تاکہ ہم بھی دنیا کے ساتھ ساتھ ترقی کر سکیں۔